اس آیت مبارکہ سے پاک پروردگار ارشاد فرماتا ہے مبارکہ میں وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جو تحدیث نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی اس کا شکر ادا کریں۔ حالانکہ زکات نکالنے سے غریبی دور ہوتی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر المومنین خلیفہ رسول بنے، ان کے دور میں بیت المال قائم ہوا۔ ایسا تو صدیق اکبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی بیت المال تھا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بیت المال تھا، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں بھی بیت المال تھا۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بیت المال ایسا بن گیا تھا کہ زکات دینے والا، مثال کے طور پر زکات دینے والا تو ریڈی تھا، لینے والا زکات لینے والا وہ ایکسپٹ کر لینے والے کوئی موجود نہیں تھے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس وقت اعلان کرا دیے بھئی اب زکات لینے والا نہیں، آپ ایک کام کریں، اپنے شہروں میں اپنے علاقوں میں کوئی ضرورت مند ہے تو اسے دے دیں زکات۔ ہمارے زکات یہاں کیسا بن گیا، کپڑے ان کے لیے جیسے کہ عورتیں رہی تو ان کے جیسے ساڑی کا انتظام، مرد حضرات رہے تو شرٹ، ان کو لنگی وغیرہ پینٹ دے دیتے، وہاں کو زکات آیا گا، وہ سمجھتے ہیں لوگ۔ خاص کر یاد رکھ لیں زکات ایسا نہیں ہوتی، زکات ایک آدمی کو مکمل دے دیں جو آپ کا رشتہ دار ہو، سب سے بڑا۔ ماں باپ کو زکات نہیں دے سکتے، اولاد کو زکات نہیں دے سکتے، دادا دادی آپ اوپر نہیں دے سکتے، ماں ہے آپ کے بچے ہیں، بچوں کو بیوی کو آپ زکات نہیں دے سکتے، مگر آپ کے بھائی بھان ہیں، بھائی ہے بھان ہے، رشتے ہیں، ان کو آپ زکات دے سکتے ہیں، ان کا پہلا اول درجہ آتا ہے زکات میں۔ ہمیں زکات ان کو نہیں دیتے، زکات مساجد کو دے دیتے ہیں، بہت سارے لوگ مسجدوں کو زکات دے رہے۔ رمضان میں کھانا کھلا رہے نا، بہت سارے ایسے نوجوانوں کو پوچھا میں کھانا کیا کھلا رہے ہیں، بولے تو زکات کا پیسہ لا کو کھلا رہے ہیں، روزانہ کو زکات کا پیسہ کھلا کر خوش ہو جا رہے ہیں۔ رمضان میں روزہ رکھتا ہو بیچارہ، اسے زکات کا پیسہ لا کر اسے نہیں دے گا، اور بہت سارے لوگ مسجدوں کو مسجدیں بنا رہے ہیں زکات کے پیسے میں۔ یاد رکھ لیں درگاہ عیدگاہ کو بھی زکات نہیں دے سکتے آپ، اور مسجد کو بھی زکات نہیں دے سکتے آپ۔ زکات کسے دینا؟ سب سے پہلا بڑا حق آپ کے رشتہ داروں کا ہوتا ہے، آپ کے پڑوس کا ہوتا ہے، آپ کے محلے کا ہوتا ہے، آپ کے شہر کا ہوتا ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں یو پی سے آ گیا، بہار سے آ گیا، پنجاب سے آ گیا، لکھنؤ سے آ گیا زکات لے کر نکل گیا۔ لوگ سمجھتے میں 10 روپے دیا میں کیا ہوں گا، روپیہ دیا میں کیا ہوں گا۔ آپ کے روپے کی وجہ سے، آپ کے 10 روپے کی وجہ سے اسلام گرتا ہے، گرتا چلے جا رہا ہے۔ اسلام کی جو ویلیو ہے ختم ہوتی جا رہی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کیسے ہو؟ حالانکہ اسلام کو بڑا نقصان ہو رہا ہے آپ کی زکات کی وجہ سے۔ بولیں گے اسلام کو کیسے نقصان ہو سکتا ہے زکات کی وجہ سے؟ لوگ کیا کر رہے ہیں، مسلمانوں کی ٹوپیاں لگا رہے ہیں۔ مسلمان بولے تو ٹوپی لگاتا تاج ہے سر کا، ہر کوئی ٹوپی لگا رہا ہے، ہر کوئی لال ہریا پہن رہا ہے، آ کر زکات مانگ رہا ہے مسلمان ہو۔ یہاں تک کہ غیر مسلم عورتیں بھی برقع اوڑھ کر آتی ہیں، آ کر زکات لے لیتی ہیں۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، زکات دے دیتے ہیں، یا دکھاوے کے اوپر دیتے ہیں، مدارس کو دے دیتے ہیں۔ مدارس کو دیں آپ کے شہر کے جو مدارس ہیں ان کو ادا کریں زکات۔ آپ کے جو ذمہ داران ہیں آپ کے محلے میں ہو ان کو ادا کریں۔ آپ کے لوگوں کیا کریں، برانڈ بنا دیے، ٹوپی لگا دیے، جبہ پہن لے، شریف پہن لے، آگے زکات ہاتھ مانگے۔ یاد رکھ لیں ایسا کوئی ہاتھ آپ کے ساتھ میں پھیلاتا ہے اسے ہرگز زکات نہ دیں، اسے روپیہ میں خیرات نہ کریں۔ اسلام کو گرا رہا ہے وہ، اسلام کی جو ویلیو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاتھ مسلمان کا کبھی ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا اوپر رہنا چاہیے گا۔ آج مسلمان کا ہاتھ ایسا بن رہا ہے، قوم و ملت اور میڈیا فوکس کرتی بتا رہی ہے کہ مسلمان کبھی ہاتھ پھیلانے والا ہوتا ہے۔ مسلمان تو دینے والا سمجھا جاتا تھا، مسلمان کھلانے والا سمجھا جاتا تھا۔ آج بہت سارے لوگ مسلمانوں کی ٹوپیاں پہن کر، برقعے استعمال کر کے، یہاں تک آپ دکھاوے کے اوپر دیتے ہیں، مدارس کو دے دیتے ہیں۔ مدارس کو دیں آپ کے شہر کے جو مدارس ہیں ان کو ادا کریں زکات۔ آپ کے جو ذمہ داران ہیں آپ کے محلے میں ہو ان کو ادا کریں۔ آپ کے لوگوں کیا کریں، برانڈ بنا دیے، ٹوپی لگا دیے، جبہ پہن لے، شریف پہن لے، آگے زکات ہاتھ مانگے۔ یاد رکھ لیں ایسا کوئی ہاتھ آپ کے ساتھ میں پھیلاتا ہے اسے ہرگز زکات نہ
گیا، اسے روپایا بھی خیرات نہ کریں. اسلام کو گرا رہے ہو. اسلام کی جو ویلیو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاتھ مسلمان کا کبھی ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا اوپر رہنا چاہیے گا. آج مسلمان کا ہاتھ ایسا بن رہا ہے، قوم و ملت اور میڈیا فوکس کرتی بتا رہی کہ مسلمان کبھی ہاتھ پھیلانے والا ہوتا ہے. مسلمان تو دینے والا سمجھا جاتا تھا، مسلمان کھلانے والا سمجھا جاتا تھا. آج بہت سارے لوگ مسلمانوں کی ٹوپیاں پہن کر برقعے استعمال کر کے، یہاں تک کہ پرسوں حال کربے میں بچوں کو اٹھا کر لے جا رہے ہیں عورتیں. بچے چوری ہو گئے. کیوں ہو رہے معلوم؟ بچے آپ کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھیں، آپ نے چھوٹے بچوں کو لے کر عورتیں آتی ہیں آپ کے پاس خیر خیرات کے لیے مانگتے. ان کو دیکھ کر ہمیں بھی رحم آ جاتا، چھوٹے بچے ہیں ان کو دینا گئے. میں اس کے بعد معلوم نہیں کرا یہ کیا ہے بولے تو ہمارے ایک دوست سے بتایا کہ بھئی یہ جو بنا نا لوگ کرائے پر لانے عورتیں بچوں کو دکھا کر پیسہ وصول کیا جا رہا ہے. اگر بچے نہ ملنا کو چوری کو لیا جا رہا ہے بچوں کو. وہ بچپن میں وہ معصوم بچے انہیں پتا نہیں ہے. اگر بچپن سے ماں باپ یہ بتا دیں کہ خیر خیرات کر کے زندگی بنا لے تو وہ زندگی کیا بات کی ہوگی. یاد رکھنے وہ بچوں کو تعلیم دینے کی ضرورت تھی، وہ بچوں کو پڑھانے کی ضرورت تھی. وہ بچے کل کے دن قوم کے رہبر بننے والے تھے، قوم کی امام بننے والے تھے. ایسے بچوں کو آج ہمیں ذلیل و خوار کر رہے ہیں، اسلام کو بھی ذلیل و خوار کر رہے ہیں، وہ معصوموں کی زندگی کو برباد کر رہے ہیں. میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، اگر کوئی بچوں کو لاتا ہے اسے پوچھے تیرا بچہ ہے کیا، تیرے پاس اس کی سرٹیفکیٹ ہے کیا. اگر سرٹیفکیٹ اس کی نہیں ہے، اس کا کوئی ڈیٹا نہیں ہے، میں اس سے کہنا چاہتا ہوں قوم و ملت سے روبہ میں ہرگز نہ دے، آپ کی ذمہ داری نہیں بنتی. اب علماء کرام کیا کرے بولے تو سفیر حضرات جو چندے کو آتے ہیں ان کے پاس سرٹیفکیٹ ہوتی ہے، وہ چندے کو دیکھ کر علماء کے رسید کو دیکھ کر لوگ چندہ دیتے. علماء بھی کہاں تک دیکھتے ہیں، اب پوچھ لیتی بھائی مدرسے کا چندہ دے رہا ہو بھی دے رہا ہوتے، مگر اس کی تحقیق آپ نہیں کر سکتے. یاد رکھ لیں اسی وجہ سے زکات کے متعلق بتایا گیا اس کی تحقیق کریں بھائی یہ زکات لے سکتا ہے کہ نہیں لے سکتا. اور بہت سارے لوگ 60 چلر روپے اگر چلے گئے تو زکات دینے والے بنتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ایسے لوگوں کی فطرہ دے لیتے ہیں. یاد رکھ لیں زکات کا قانون الگ ہے، فطرے کا الگ ہے. زکات کیا ہے؟ صاحب مال کے لیے زکات. فطرہ کیسا ہے؟ اگر ابھی نابالغ ہے، چھوٹا بچہ ہے، پیٹ میں بچہ ہے کسی کی عورت کے، اور اس کے اوپر بھی فطرہ واجب ہو جاتا ہے. فطرہ ادا کریں. جان کا صدقہ، مال کا صدقہ زکات ہے، جان کا صدقہ فطرہ ہے. اور بہت سارے لوگ فطرے کو کیا کرے 100 روپے میں لا کر رکھ لے، 100 روپے دے کے فطرہ خوش ہو جاتے، 100 روپے ادا ہوگا ہمارا. یاد رکھ لے فطرے کے لیے بتایا گیا جو بڑے بڑے فقیر مفکر حضرات محدثین فرماتے ہیں گیہوں، اس میں اس کے بعد کھجور، کشمش اور اس کے علاوہ جو، یہ 4 چیزوں کا فطرہ نکالنا چاہیے. اب جو استعمال کرتے ہیں بہت سارے لوگ آج کل کیا کرتے ہیں، کھجور زیادہ کھاتے ہیں، کھجور کے برابر اس کا پیسہ نکالنا، کشمش کے برابر پیسہ نکالنا. آج کل کیا کرے سب سے آسان طریقہ کیا کرے بولے تو گیہوں کو پکڑ لے. گیہوں میں 100 روپے بتاتے ہو، کون سستا بتاتے ہیں علماء، 90 پر 9 روپے، 80 روپے، 80 روپے دے دی ہے تو کچھ ہو گئے. یاد رکھ لیں فطرہ اپنے جسم کا ہوتا ہے، تو آپ کیا کریں اسے زیادہ سے زیادہ لوگوں میں دینے کی عادت بنا. بھائی میں اس سال کشمش کے حساب سے 2 کلو 50 گرام کے حساب سے میں دوں گا فطرہ. ہماری جان کا نہ دے رہے ہیں، ہماری اولاد کو نہ دے رہے ہیں، ہمارے معصوم بچوں کو دے رہے ہیں، ہمارے بچوں کو دے رہے ہیں، تو اس طرح سے دے رہے ہیں فطرہ. یہ غریبی کہاں سے مٹے گی؟ بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں جس کا حلیہ بات کر اسلام کا لوگ آ کر خیر خیرات مانگتے ہیں، انہیں بھی نہ دیں. اگر کوئی بچوں کو نہ دیں تو اس کی دریافت کریں. اگر کوئی مدرسہ بولتا ہے تو آپ فوراً چھپن بھروسہ کر کے ہرگز آپ کا پیسہ نہ دیں. حفاظت کریں اپنے پیسے کی محنت سے، خون پسینے کے ساتھ کماتا ہے مسلمان بھائی. وہ پیسہ لٹا دیا تو کیا حل ہوگا؟ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، ہماری اولادوں کو، ہماری نسلوں کو تعلیم کی ضرورت ہے، ایجوکیشن کی ضرورت ہے. آج ہمیں ایجوکیشن میں سب سے زیادہ پیچھے ہیں. ہمارے بچوں کو کیا کرتے ہیں چھوٹے بچپن میں میکینک، اور اس کے بعد اگر بازار میں پٹ بنانی بیچنا، ترکاری بیچنا، ایسی زندگی بنا دی ہمارے بچوں کی. میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں خاص کر یاد رکھ لیں
ایجوکیشن اللہ اس کے رسول کا حکم ہے. قرآن کی سب سے پہلی آیت اقرأ بسم ربک الذی خلق، اللہ تعالیٰ کا حکم یہی آیا کہ پہلی ایجوکیشن کی طرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا. آج ہمارے بچے ایسے ہونا چاہیے گا. اگر آپ پیچھے زمانے میں اگر جا کر دیکھیں جیومیٹری جو ہے اس کا فاؤنڈر کون ہے، زوالوجی کا فاؤنڈر کون ہے، باٹنی کا فاؤنڈر کون ہے، کیمسٹری کا فاؤنڈر کون ہے، پورے آپ کو دکھیں گے مسلمان. آج ہم ایسی ایجوکیشن میں ہو گئے، آج ہمارے یہاں پلمبر، الیکٹریشین، ہمارے گھر یہاں پر ترکاری بیچنے والا، پھل پھلانی بیچنے والا، ایجوکیشن کے اوپر کوئی توجہ نہیں. یاد رکھ لیں، اس سال ارادہ کر لیں اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہمیں تعلیم حاصل کریں گے، یونٹی اتحاد میں رہیں گے، اور ساتھ ساتھ زکوٰۃ اگر نکال رہے ہیں زکوٰۃ کو شخص تک پہنچائیں جو ضرورت مند ہے. یہاں تک ایسے ایسے بھی گھر ہیں آپ کو معلوم ہے جن کے گھر میں آج کپڑے نہیں سلائے گئے بچوں کے، جن کے گھروں میں آج کچھ میٹھا نہیں پکایا گیا، جن کے گھروں میں آج اچھا کام نہیں ہوا. ایسے بچے ہیں، ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے گا. خاص کر یتیموں، مظلوموں، بیواؤں پر بھی آپ اپنا رحم، اللہ تعالیٰ کا رحم بھی ہونا چاہیے گا. ہمیں بھی ان کی مدد کرنا چاہیے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے تمام بھائی جو بھی سنے اللہ تعالیٰ ان سب کا عمل سلیم کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ.